सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ा जबरदस्त रेफरेंस हमारे सामने तिलावत किया गया, और जैसे मैं इस तिलावत से पहले कह रहा था कि रोजों के अयाम में ये रेफरेंस जो है आप टेलीविजन चैनल पर भी, खुदा के खुदाम से चर्चेस में भी, घरों में भी बार बार सुनते और पढ़ते हैं, और बड़ा बाबरकत ये चैप्टर है। बहुत सारी बातें इसमें हमारे लिए की गई हैं, और रोजे का जो हकीकी मकसद है उसको इसमें हमें दिखाया गया है। तो आपको याद होगा कि हम पिछली दफा कलाम खुदा में से मसीही रोजा के मकासद के तलक से बात कर रहे थे, और खुदा के कलाम ने हमें सिखाया था कि मसीही रोजा जो है वो मजमूई तौर पर हमारी रूहानी तलीम और तरबियत का एक जिस्मानी अंदाज है। रोजा जो है इसे एक बदनी इबादत में शुमार किया जाता है, और जिसका मतलब हमारी रूहानी तलीम और तरबियत होता है। कलाम खुदा ने हमें सिखाया कि रोजा के जरिए से हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जो इबादत होती हैं, खानदानी इबादत होती हैं, कलीसियाई इबादत होती हैं, उनका मामूल पहले से बेहतर होता और हो सकता है। हमने कलाम खुदा में से सीखा था कि रोजों के मुकद्दस अयाम के जरिए से जब लोग रोजे में ठहरते हैं, खुदा की इबादत का एक जबरदस्त मामूल बन जाता है, दुआ का आला मामूल बन जाता है, कलाम मुकद्दस को पढ़ने का अच्छा एक मामूल बन जाता है, और फिर रूह और सच्चाई से खुदावंद के लिए गाने और बजाने का मामूल हमारे लिए पैदा हो जाता है, और यूं मजमूई तौर पर खुदा से रफाक को शराकत रखने की एक अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हम रोजों के दरमियान करते हैं। कलाम खुदा ने हमें यह भी सिखाया था कि रोजा जो है वो बुनियादी तौर पर खुद जब्ती या परहेजगारी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ट्रेनिंग है मेरे चीजों खुदा के तलक से, कि ये हमारे अंदर सब्र को, हिल्म को, बर्दाश्त को, फरोतनी को, हकीकी मोहब्बत को पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाता है। कलाम खुदा हमें यह सिखाता है कि जब हम भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं तो फिर हमें उन लोगों की भूख और प्यास का भी अंदाजा होता है जो शायद हमारी तरह से जिंदगी की वो सारी सहूलियात या चीजें नहीं रखते। तो फिर हमारे अंदर दूसरों के साथ हमदर्दी का, हिल्म का और दूसरों की मदद का जज्बा भी पैदा हो जाता है। यूं कलाम खुदा ने मजबूरी तौर पर हमें बताया कि मसीही रोजा अपनी इस्लाह के लिए, अपनी जिंदगी पर गौर व खौस के लिए, दूसरों की खिदमत के लिए, मदद के लिए और खुदा के साथ रफाकत व शराकत के लिए इख्तियार किया जाता है। मेरे अजीजों, कलाम खुदा ने हमें यह भी सिखाया था कि पुराने अहदनामा के पस मंजर में जब हम रोजों को देखते हैं या गैर अक़वाम के रोजों के तलक से देखते हैं तो मसीही रोजे का मकसद उनसे बहुत उत्तम और आला है। कलाम मुक़द्दस में हमने सीखा था कि पुराने अहदनामे के तनाज़ुर में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रोजा जो है वो जिस्म को दुख देना, आहोजारी करना और मातम परस्ती कहलाता है। लेकिन नए अहदनामा में जब आप आ जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा सबसे बड़ा इनाम, हमारा सबसे बड़ा अजर, हमारी सबसे बड़ी आस और उम्मीद, तवक्कुल और भरोसा खुदावंद यीशु मसीह का बाबरकत नाम है। खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते, गुनाहों से बचते और खुदावंद में मजबूत हो जाते हैं। लिहाजा एक मसीही का रोजा जो है वो फिर शुक्रगुजारी का रोजा कहलाता है। और आपको याद होगा मैंने पिछली दफा कहा था कि इस बार हम रोजे के तल्लुक से कलाम खुदा में से वो बातें देखेंगे जो रोजे का मकसद नहीं है। पिछली दफा हमने देखा था कि रोजे का मकसद क्या है। आज हम देखेंगे वो बातें कि जो कलाम खुदा में से जो एक मसीही रोजे का मकसद नहीं होती, या सादा लफ्जों में आप ये कह लें कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो उनके तरीकाकार को, रस्म और रिवाज को, उनकी बातों को ज़हनों में बिठा लेते हैं। तो कलाम खुदा में अर्ज करता है कि जिस तरह से रोजा अपनी नोयत में, अपनी तादाद में, अपने वक्त में, अपनी अहमियत में दूसरे लोगों से फर्क है, उसी तरह से ये अपने मकासद में भी दूसरे लोगों से फर्क है। कलाम खुदा में से जब हम मेरे चीजों देखते हैं, जो हवाला मेरे सामने पढ़ा गया है, इसमें से 4 से 5 बातें हमारे सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर खुल के आती हैं। उनमें से पहली बात यह है कि रोजा रूहानी गुरूर या तकब्बर नहीं है। रूहानी गुरूर या तकब्बर का जरिया नहीं है, बल्कि रोजा खुदा के हुजूर हकीकी तौर पर हलीम और फरोतन हो जाने का नाम है। यहां पर खुदा का कलाम बयान करता है
کہ تم ایسا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. تم تو لوگوں سے سخت محنت کراتے ہو اور اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ رگڑا اور جھگڑا کرے. آپ کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جس وقت یہ بات کہی تھی کہ بس جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت اداس نہ بنا, ٹھیک ہے, اپنا منہ نہ بگاڑ, بلکہ سر پہ تیل ڈال منہ دھو. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نہیں خدا تجھ کو روزہ دار جانے. کیونکہ فقیر فریسی کیا کرتے تھے, خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ وہ لمبے لمبے چوگے پہن لیتے, ٹاٹ اوڑھ لیتے, سر میں خاک اور راکھ ڈال لیتے تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں, ان کو روزہ دار کہیں, شام کو اپنے گھروں میں دعوت اور ضیافت کریں ان کی کہ یہ بھی لوگ روزے سے ہیں. تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیروں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی وہ روزہ جو تھا ان کے اندر ایک تکبر کا ذریعہ بن گیا تھا, اپنے آپ کو وہ اور ہی مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں اور زیادہ راست باز. اور واقعی یہ بات صحیح ہے, یقین کریں میں نے بھی ان لوگوں کو جو لوگ روزوں میں ٹھہرتے ہیں ایسے ہی مزاج ان کے دیکھے ہیں کہ وہ اس دن سمجھتے ہیں شاید ہم کوئی اور ہی مخلوق دنیا کے اندر بن گئے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہی ہے کہ دو لوگ دعا کرنے گئے تھے, کہ یسوع مسیح نے کہا تو وہ جو فریسی تھا وہ آگے بڑھ کر دعا کرنے لگا اور خدا کو اپنے ہی سارے کاموں کی لسٹ گنواتا جا رہا, اور اس میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ خداوند میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. تو یہ دیکھیے خدا کو ایک طرح سے چنوتی اور ایک چیلنج دینے والی بات ہوتی ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا خدا کے ایک بڑے خوبصورت خادم نے بڑی زبردست بات کہی. اس نے یہ کہا تھا کہ to keep fasting is not blackmailing to God. یہ خدا کو بلیک میلنگ نہیں ہے, یہ خدا کے ساتھ سودے بازی نہیں ہے روزہ کہ میں یہ کروں گا تو تم میرے لیے یہ کرنا. نہ ٹال میرے چیزوں, اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر مسیح کا فضل تو ہمارے لیے بے ایمانی ہو گیا نا, مسیح کا خون ہمارے لیے بے ایمانی ہو گیا. ہمارا توکل بھروسہ تو اپنی راست بازی پر ہو گیا نا, اپنی ریاست پر ہی ہو گیا, جبکہ کلام کا واضح فتویٰ ہے ساری دنیا کے لیے. رومیو کے خط میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص بھی شریعت کے اعمال سے خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا. اور اس کا ثبوت یہ دیکھیں کہ 40 دنوں تک لوگ روزوں کا کچھ تھوڑا جن پنجابی کہتے ہیں شرما یا کرتے رہے, ٹھیک ہے, رک جاتے ہیں تھوڑا بہت, اور اس کے بعد پھر زندگی ویسی. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ سچ کیا بات ہوئی کہ دل نہیں بدلے, تبدیل نہیں ہوئے. لوگ اس کی بجائے روحانی غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتے. گلا گلا نہیں کہی جان گے اور میں سچ روزے سانجی اور میں آج کل روزے رکھ رہا جی, گل گل نہیں مطلب اپنی بڑائی جتائی جان گے. ٹھیک ہے, خدا کا کلام بیان کرتا ہے جیسے خیرات کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تیرا داہنا ہاتھ کرتا تو بائیں کو بھی نہ پتا چلے. ٹھیک ہے, نرسنگارا بجوا لوگوں کے سامنے. اسی طرح سے روزے کے تعلق سے بھی کہا ہے کہ پوشیدگی میں جو تیرا باپ تجھے دیکھتا ہے تجھے روزہ دار نہ. سو روحانی غرور یا تکبر نہیں, بلکہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر حلیمی اور فروتنی پیدا ہو جانی چاہیے. دوسروں کے ساتھ حلم اور پرہیزگاری سے محبت کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو روزے کا مقصد کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ روزہ ریاکاری نہیں ہے, بلکہ یہ خدا کے ساتھ رضامندی ہے. یہ کیا بھائی؟ رضامندی ہے خدا کے ساتھ. ٹھیک ہے, جب آپ روزے میں ٹھہرتے ہیں تو آپ کو موقع ملتا ہے سوچنے کا, اپنی زندگی کو سمجھنے کا, خدا کے پاک کلام کو پڑھنے کا, خدا کی پاک مرضی کو جاننے کا, اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ متفق ہو جانے کا. ذرا نینوا کے لوگوں کو دیکھیں, خدا کا کلام بیان کرتا جب ان کو کلام سنایا گیا کہ بھئی 40 دن کے بعد خدا نینوا کو برباد کر دے گا. خدا کی مرضی کو حکم کو ان کو پتہ لگ گیا. 40 دن تک خدا کا کلام کہتا ہے ویٹ کیا گیا, اور جب لوگوں نے خدا کی مرضی کے ساتھ متفق ہونا پسند کیا کہ کیا کہا, انہوں نے یونا سے پوچھا کہ ہم کیا کریں. ان کو کہا گیا کہ توبہ کرو اپنے گناہوں سے, معافی مانگو خدا سے, شاید خدا تم پر رحم کر دے. اور دیکھیں میرے عزیزو خدا کی قدرت کہ جب ہم خدا کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں, غور سے سنے ہوئے, روزے کی وجہ سے نہیں, خدا کے ساتھ رضامندی کی وجہ سے ان پر رحم ہوا ہے. خدا کا کلام کلیئرلی نوٹ کریں ان الفاظ کو. روزہ اس کا ذریعہ سبب ایک طریقہ کا ضرور بنا, ٹھیک ہے, لیکن وہ رحم ان پر تب ہوا جب وہ خدا کے ساتھ متفق ہو گئے. 40 دن کی پریکٹس ان کو دی گئی کہ 40 دن تک اپنی ورشپ کرو, خدا کے ساتھ جڑ جاؤ, خدا کلام پڑھو, اپنی زندگیوں کی اصلاح کرو. کیونکہ اصلاح کا کام ایک دن میں نہیں ہو جاتا, ایک دن میں پودے اتنے بڑے نہیں ہو جاتے. کانٹ شاٹ کرنی پڑتی ہے تو آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. بچے ایک دن ہی سکول داخل ہو کے PhD نہیں کر لیتے, ٹھیک ہے, بلکہ انہیں سال وقت گزرتا ہے
تو خدا کی شکر گزاری کے جو مقدس ایام خدا ہمیں دیتا ہے. اور ضرور ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے فقیہوں فریسیوں کی طرح سے ریاکاری نہ کریں. یسوع مسیح نے بار بار انہیں ہائپوکریٹس کہا ہے, ریاکار کہا ہے, کہ یعنی جن کا مقصد روزے کا کچھ اور ہے اور دکھاتے کچھ اور ہی رہتے ہیں. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے نینوا کے لوگوں کی طرح سے خداوند کی رضامندی کے ساتھ, مرضی کے ساتھ متفق ہونا سیکھیں گے تو تب ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی, تب یہ روزہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور خدا کی رضامندی, اس کی پاک مرضی اس کے زندہ کلام میں بیان کی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے خدا ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے. سو روزے کا دوسرا مقصد ریاکاری نہیں, دکھاوا نہیں, بناوٹ نہیں, نمود و نمائش نہیں, بلکہ خدا کی رضامندی سے متفق ہو جانا ہے. تیسرا مقصد کلام خدا جو ہمیں بیان کرتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ روزے کا مطلب جو ہے وہ دکھاوا یا نمود و نمائش نہیں ہے, بلکہ اس کی بجائے شکر گزاری ہے. یہ کیا ہے جی؟ شکر گزاری ہے. اور جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں میرے عزیزو, تو شکر گزاری جو ہے وہ تو جس قدر بھی ہم خدا کے حضور کرتے ہیں وہ کام ہی رہے گی. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ 40 دنوں میں شکر گزاری کی جائے, وہ تو بہت کم ہے. لیکن وہی بات کہ جب ہم خوشی سے خدا کو وقت دیتے ہیں جس قدر ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے تو ہماری زندگیوں میں برکت آتی ہے. دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, اپنی ریاست بازی کے لیے یا بڑھاوے یا تعریف کے لیے نہیں, بلکہ حقیقی طور پر خدا کے حضور شکر گزاری کے لیے ٹھہرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, جو چوتھی بات خدا کا کلام, چوتھا مقصد کلام خدا میں سے روزے کا نہیں ہے. یاد رکھیں میں بار بار بول رہا ہوں کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ روزہ مزدوری نہیں ہے بلکہ خدا سے محبت ہے. دو سن رہے ہو بھی بات؟ روزہ کیا ہے؟ مزدوری نہیں ہے کہ جس کا اجر ہمارے لیے لازمی ہو, جس کا لازمی ہمیں کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے لوگ جب روزہ رکھتے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا. تو میرے عزیزو, مسیح یسوع کے سامنے جب ہم اس طرح کے چیتڑوں کو لے کر